نصیر تورابی کا لکھا ہوا ہے، یہ ہے مجلس شہ عاشقاں، کوئی نظر جاں ہو تو لے کے آ۔ یہاں چشم تر کا رواج ہے، دل خون چکاں ہو تو لے کے آ۔ یہ فضا ہے عنبر و عود کی، یہ محل ہے ورد و درود کا۔ یہ نماز عشق کا وقت ہے، کوئی خوش اذاں ہو تو لے کے آ۔ یہ علم ہے حق کی سبیل کا، یہ علم ہے اہل دلیل کا۔ کہیں اور ایسے قبیل کا، کوئی سائباں ہو تو لے کے آ۔ یہ حضور و غیب کے سلسلے، یہ متاع فکر کے مرحلے۔ غم رائے گاں کی بساط کیا، غم جاویداں ہو تو لے کے آ۔ سر لوح آب لکھا ہوا کسی تشنہ مشق کا ماجرا۔ سر فرد ریگ لکھی ہوئی کوئی داستاں ہو تو لے کے آ۔ تیرے نقشہ ہائے خیال میں حد نینوا کی نظیر کا، کوئی اور خطہ آب و گل تہے آسماں ہو تو لے کے آ۔ کبھی کنج ہر کے قریب جا، کبھی تابہ صحن حبیب جا، کبھی سوئے بیت شبیب جا، کوئی ارمغاں ہو تو لے کے آ۔ میرے مد و جزر کی خیر ہو کہ سفر ہے دجلہ دہر کا، کہیں مثل نام حسین بھی کوئی بادباں ہو تو لے کے آ۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، الجزیرہ نیٹ ورک کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ ہے جس نے اس جنگ میں ایک نئے اور چونکا دینے والے پہلو کو سامنے لایا۔ الجزیرہ انگلش کے سینئر نامہ نگار علی ہاشم نے ایرانی فضائی دفاعی نظاموں کے ذریعے امریکی اور اسرائیلی طیاروں کے مسلسل شکار پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایرانیوں کے پاس کچھ ایسی چیز آ گئی ہے جو اب وہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ایک نیا نظام یا نیا ہتھیار ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران نے F-35، F-16، F-18 اور F-15 فائٹر جیٹس کو آسمان میں شکار کیا، اور ہم نہیں جانتے کہ یہ ہتھیار کیا ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ نظام کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پچھلے 3 ہفتوں میں جو روایت بنائی گئی تھی کہ ایران کا آسمان مکمل طور پہ کھلا ہے، وہ اب ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ یہ بیان اس لیے بھی انتہائی اہم ہے کہ یہ کسی ایرانی ذرائع سے نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورک کے سینئر صحافی کی طرف سے آیا، جو خود اس حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جسے وہ سمجھنے سے قاصر، اور دنیا اس پر سوال اٹھا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ممکنہ ٹیکنالوجی کیا ہو سکتی ہے؟ ماہرین اس حوالے سے کئی امکانات پیش کر رہے ہیں۔ پہلا اور سب سے زیادہ زیر بحث امکان یہ ہے کہ ایران نے انفرا ریڈ سرچ اینڈ ٹریک سسٹم کا ایک ایسا نیٹ ورک تیار کر لیا ہے جو روایتی ریڈار کے برعکس کام کرتا ہے۔ یہ نظام ریڈار کی لہروں کا استعمال نہیں کرتا بلکہ طیاروں کے انجن سے خارج ہونے والی حرارت کو پکڑتا ہے، اور جدید ترین سٹیلتھ طیارے بھی اس حرارت کو مکمل طور پہ چھپا نہیں سکتے، خاص طور پہ F-35 جو کہ ایک سنگل انجن فائٹر جیٹ ہے اور اس کا انجن زبردست حرارت پیدا کرتا ہے۔ اگر ایران نے زمین پر ایسے سینسرز لگا کر ایک وسیع نیٹ ورک بچھایا ہے جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے، تو پھر کوئی بھی طیارہ چاہے وہ کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو اس نیٹ ورک سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ سینسرز خاموشی سے کام کرتے ہیں، انہیں ریڈار کی طرح آن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے امریکی طیاروں کا ریڈار وارننگ سسٹم انہیں محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ دوسرا امکان، ایران نے 358 میزائل کو اس قدر اپ گریڈ کر لیا ہے کہ وہ تیز رفتار لڑاکا طیاروں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ 358 میزائل دراصل ایک لڑتے ہوئے ڈرون کی طرح جو ہوا میں گھومتا رہتا ہے، اور جب اس کے سینسرز کو کوئی ہدف مل جائے تو وہ خود اس کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایران اس سے قبل یہ میزائل امریکی MQ-9 ریپڈ ڈرونز کو مار گرانے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، لیکن اب شاید اسے تیز رفتار لڑاکا طیاروں کے لیے بھی ڈھال لیا گیا۔ تیسرا امکان یہ ہے کہ ایران نے روس سے S-400 جیسا جدید فضائی دفاعی نظام چپکے سے لے لیا، اور اگرچہ روس نے باضابطہ طور پہ ایسی کسی فراہمی کی تصدیق نہیں کی، لیکن ایران اور روس کے درمیان گزشتہ چند سالوں میں فوجی تعاون میں غیر معمولی اضافہ ہوا، اور دونوں ممالک نے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ پہ دستخط کیے۔ S-400 نظام اتنا طاقتور ہے کہ یہ 500 کلومیٹر تک کے فاصلے پر موجود سٹیلتھ فائٹر جیٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس کی صلاحیتوں کا امریکی F-35 پر آزمانا شاید ہو چکا ہو۔ چوتھا اور شاید سب سے زیادہ خوفناک امکان یہ ہے، جو امریکہ کو لگتا ہے کہ خوفناک ہے، کہ ایران نے چین سے حاصل کردہ AI پر مبنی سگنل انٹرسیپشن سسٹم کو استعمال کیا۔ چند ہفتے پہلے ایک چینی کمپنی جینگان ٹیکنالوجی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کا جینگچی سسٹم امریکی B-2 سٹیلتھ بامبر جیٹس کے ریڈیو سگنلز کو انٹرسیپٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی ایران کو فراہم کر دی گئی ہے تو پھر ایران نہ صرف امریکی طیاروں کو ٹریک کر رہا ہے
بلکہ ان کے مواصلاتی نظام کو بھی ڈی کوڈ کر رہا ہے اور ان کی پوزیشنز کا بھی پتہ لگا رہا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ریڈار کا استعمال نہیں کرتی، بلکہ طیاروں کے آپس میں یا زمینی بیس سے ہونے والے جو مواصلاتی سگنلز ہیں ان کو پکڑتی ہے، اور B-2 جیسے سٹیلتھ طیارے بھی جب آپس میں رابطہ کرتے ہیں تو ریڈیو سگنلز جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، اور اگر AI اتنا طاقتور ہو کہ ان بکھرے ہوئے سگنلز کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر بنا سکے تو پھر وہ اس کو پورا ٹریک کر سکتا ہے، ان کی گفتگو سن سکتا ہے، کس بیس سے اڑا، کس ریڈار کے اندر داخل ہوا، فضا میں اڑنے کا دورانیہ کیا تھا، کون کون سے راستے استعمال کیے گئے اور کہاں پر جا کر پیکیجز ڈراپ کیے گئے، کس راستے سے واپس گیا، کہاں پر جا کر لینڈ کیا، یہ سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ ٹیکنالوجی کسی ملک نے ایران کو فراہم کی ہے تو سب سے زیادہ امریکہ کو شک چین پہ۔ چین نے گزشتہ دہائی میں الیکٹرانک وارفیئر اور سگنل انٹیلیجنس کے میدان میں بے پناہ سرمایہ کاری کی ہے، اور اس نے حال ہی میں اپنی AI پر مبنی نگرانی کے نظاموں کا مظاہرہ کیا ہے۔ بے شک وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، لیکن اس کا گہرا تعلق PLA کے ساتھ ہے، یعنی پیپلز لبریشن آرمی کے ساتھ، اور چین کا گہرا تعلق ایران کے ساتھ ہے، اور دونوں ممالک نے حالیہ برسوں میں فوجی تعاون کے متعدد معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس ایجنسیز کو شدید شبہ ہے کہ چین نے ایران کو یہ ٹیکنالوجی فراہم کی ہے، کیونکہ چین خود امریکی سٹیلتھ اثاثوں کی نگرانی کے لیے ایسی ہی ٹیکنالوجی تیار کر رہا ہے، اور ایران اس ٹیکنالوجی کو حقیقی جنگ میں آزمانے کا بہترین موقع فراہم کر رہا ہے۔ ایک اور ممکنہ فراہم کنندہ روس، جس کے پاس S-400 جیسے جدید فضائی نظام موجود ہیں، اور وہ ایران کو یہ نظام فراہم کر سکتا ہے۔ روس خود امریکی سٹیلتھ طیاروں کے خلاف طویل عرصے سے کام کر رہا ہے، اور اس کے پاس انہیں نشانہ بنانے کے لیے تیار کردہ حکمت عملی موجود ہے۔ امریکہ کو اس معاملے میں سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی چین نے فراہم کی ہے تو پھر یہ محض ایک فوجی فراہمی نہیں بلکہ ایک وسیع تر اسٹریٹجک منصوبے کا حصہ ہے، اور چین اس ٹیکنالوجی کو ایران میں آزما کر یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ امریکی سٹیلتھ طیاروں کے خلاف کتنی مؤثر ہے۔ اب اگر ایک لمحے کو میں آپ کو ایک منظرنامہ سمجھاؤں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی تو اس جنگ میں رافیل گرا، رافیل کی انڈسٹری کو بڑا دھچکا لگا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں باتیں جو ہیں وہ فائٹر جیٹس کی ہونے لگیں جو چین اور پاکستان کے اشتراک سے بنے، یا چین کے فائٹر جیٹس کی باتیں ہونے لگیں۔ لیکن اسی دوران ہم نے یہ دیکھا کہ چین کا جو J-30 فائٹر جیٹ ہے اس کے بھی آرڈرز آنے کے امکانات تھے، لیکن اسی بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک نیا ترپ کا پتہ چلا گیا، اور وہ تھا F-35، جس کو بیچنے کے لیے بھارت کے سامنے رکھا گیا، جس کو خریدنے کے حوالے سے پاکستان کی بھی اطلاعات تھیں، جسے بیچنے کے لیے سعودی عرب کے سامنے رکھا گیا، اور جسے بیچنے کے لیے عرب ممالک اور یورپین ممالک کے سامنے رکھا گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ رافیل کی خریداری کے حوالے سے بہت سارے ممالک نے غور و خوض کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ سارا رجحان گیا F-35 کے اوپر، لیکن F-35 ایک کا گرنا ہے ایران میں، اس کے گرنے کے بعد اب وہی ممالک جو اس کو خریدنے کی تگ و دو کر رہے تھے یا غور و خوض کر رہے تھے، وہ کیا اس پہ نظر ثانی کریں گے؟ تو یہ پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ پھر اس کے پیچھے کی پرت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا کہ یہ ٹیکنالوجی کس نے فراہم کی ہوگی۔ اگر یہ ٹیکنالوجی کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر چین اسے اپنی فوج میں شامل کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں کو جان چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ امریکہ کو یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اب ایران کے پاس ہے تو مستقبل میں یہ شام، یمن اور دیگر ایران کے حامی گروپس تک بھی پہنچ جائے گی، جس سے پورے خطے میں امریکی فضائی برتری جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس تکنیکی کامیابی کے ساتھ ساتھ ایران نے سفارتی محاذ پر بھی ایک ایسا جواب دیا ہے جسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ سے کم نہیں کہا جا سکتا۔ ٹرمپ مسلسل یہ تاثر دے رہے تھے کہ ایران شدید حملوں کے بعد انتہائی مجبور ہو کر مذاکرات کرنے پر مجبور ہو چکا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ انہوں نے ایرانی قیادت ختم کر دی اور اسے ایک طریقے سے رجیم چینج لا چکے، اور اب نئی قیادت سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور مذاکرات کی بات کرتے کرتے ٹرمپ نے بھرم دکھانے کے لیے کہا کہ امریکہ ایران میں جنگ جیت چکا، بلکہ یہاں تک کہہ گئے کہ ایران نے انہیں تیل اور گیس سے متعلق بہت حسین تحفہ دیا، اور یہ تحفہ بہت قیمتی ہے اور آبنائے ہرمز سے متعلق ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکہ خود آبنائے ہرمز کی بندی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا تھا، اور عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اس کے جواب میں ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان کے ترجمان نے جو جواب دیا ہے وہ صرف سپر نہیں بلکہ سپر ہٹ ہے۔ ایرانی ترجمان نے دن میں ٹرمپ کے ایران سے بات چیت کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے، اور پھر اس نے جو کہا وہ خود ٹرمپ کو امریکہ کے اندر شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ترجمان نے کہا کہ کیا تمہارے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ تم خود سے مذاکرات کرنے لگے ہو؟ یہ سفارتی طنز اور تانا اس سے خوبصورت نہیں ہو سکتا۔
اس ایک جملے نے ٹرمپ کے تمام دعووں کو خاک میں لایا اور دنیا کے سامنے یہ واضح کیا کہ اصل میں مذاکرات کی کوئی صورت نہیں بن رہی، بلکہ ٹرمپ صرف اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں۔ ایرانی ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ ایرانی قوم کے خلاف حملوں کا خیال ذہن سے نکالے جانے تک نہ تیل کی قیمتیں پہلے جیسی ہوں گی، نہ ہی پرانا نظام پہلے جیسا ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جیسے تم جیسوں سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ جب امریکہ مسلسل یہ کوشش کر رہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے، تیل کی سپلائی بحال ہو، ایران نے یہ واضح کرتی ہے کہ جب تک حملے جاری رہیں گے نہ تو آبنائے ہرمز کھلے گا، نہ ہی کوئی پرانا نظام بحال ہوگا۔ یہ موقف اتنا مضبوط ہے کہ امریکہ کے پاس اس کے سامنے جھکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایرانی ترجمان نے جس ٹرمپ کو جواب دیا ہے وہ وہی ہے جس نے کہا تھا کہ ایران کی فضا میں ہمارا راج ہے، جس نے کہا تھا ہم نے ایران کی لیڈرشپ کو بھی مار دیا اور اس کی ٹاپ 40 جو پرسنالٹیز ہیں ان کو بھی اسیسینیٹ کر دیا۔ یہ وہی ٹرمپ ہے جس نے یہ کہا تھا مجھے ایران کا نیا صدر منظور نہیں۔ آج یہی ٹرمپ اپنے ہی الفاظ میں الجھ کے رہ چکا ہے، کیونکہ اس کے دعووں کے برعکس ایران نہ صرف مضبوطی سے کھڑا ہے بلکہ اس کی فوجی قیادت اتنی پر اعتماد ہے کہ وہ امریکی صدر کو جواب دے پائے۔ ایران پر بھیڑیے حملہ آور ہوئے ہیں لیکن ایران ہلکا نہیں آ رہا۔ کچھ دیر پہلے ایرانی بحری کمانڈر نے یہ کہہ دیا کہ ہم امریکی طیارہ بردار بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بھی مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، جب یہ رینج میں آئے گا تو اسے نشانہ بنائیں گے، اور ہم جارج ڈبلیو بش کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ آئے تو صحیح۔ ہم میرینز کا بھی انتظار کر رہے ہیں اور ہم پیرا ٹروپرز کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ایک پٹتی ہوئی قوم جس کی ساری لیڈرشپ جو ہے وہ ماری جا چکی ہو، جس کے اہم تنصیبات پر حملے ہو چکے ہوں، جہاں خوف اور بھوک کا راج ہو، اس کا یوں مدلل اور جرت مندانہ جواب اس بات کی علامت ہے کہ ایران در حقیقت ایک عزت دار اور خوددار قوم ہے جو کسی بھی قیمت پر اپنی خود مختاری کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنے والی۔ یہ وہی قوم ہے جس نے عراق کے ساتھ 8 سالہ جنگ میں بھی ہتھیار نہیں ڈالے، اور آج بھی وہی جذبہ ان کے پاس ہے۔ اور ایرانی ترجمان کے الفاظ میں وہ سچائی ہے جو شاید امریکہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔